عید والے دن صبح جلدی اٹھنا سنت ہے، جلدی اٹھا جائے، اور نماز فرض کے بعد عید کی تیاری میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ عید کی تیاری کیا ہے؟ غسل کیا جائے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اور اچھے لباس کے ساتھ جب وضو کیا جائے تو اس کے ساتھ مسواک بھی کی جائے، یہ سنت ہے۔ اگر سفید لباس میسر ہو تو عید والے دن سفید لباس ہی زیبتن کیا جائے، وگرنہ جو گھر میں بہترین آپ کے پاس لباس ہے اس کو پہنا جائے، اور مسجد جلدی جایا جائے، اور جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے اس کی بھی سنتیں ہیں کہ ایک راستے سے آؤ مسجد اور راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے اپنے گھر جاؤ، یہ سنت ہے۔ اگر ایک آدمی ہے کہ اس کے گھر کو مسجد کے لیے جانے کے لیے ایک ہی راستہ لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ آنے لگے مسجد تو سیدھی طرف چلتا ہے، سیدھی طرف چلنا سنت ہے۔ ہمارا تو پاکستان کا قانون ہی الٹا ہے الحمدللہ، کہ وہ الٹی جانے کہتے ہیں کہ یہ راستہ تمہارا ہے، تو وہ سیدھے راستے سے آئے، یعنی سیدھی طرف چلتا ہوا ہے۔ جب واپس جائے گا پھر سیدھی طرف سے جائے گا تو وہ راستہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ تو یہ، اور عید نماز پڑھنے جانے کے لیے جو یہ عید الفطر ہوتی ہے، میٹھا کھا کے جانا سنت ہے، کہ گھر میں جو چیز بھی میٹھی میسر ہو، اگر کوئی چیز نہ بھی بنی ہو تو آدمی کھجور کے چند دانے کھا لے اور مسجد چلا جائے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ راستے میں تکبیرات کا اہتمام کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات جو عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور عید الفطر میں یہ دھیمی آواز سے آہستہ دل میں پڑھنا سنت ہے۔ امام سے پہلے پہنچے مسجد، امام کی انتظار کرے، اور جب تک امام مسجد نہ آئے، پیچھے سے بولنا شروع کر دے بھائی اسی جو پہنچ گیا تسی بھی پہنچو، امام کے انتظار میں بیٹھے، اور جب تک امام نہ آ جائے تب تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھتا ہے۔ جو جمعہ کی نماز ہے اس میں خطبہ نماز سے پہلے ہے، پہلے خطبہ دیا جاتا ہے پھر نماز ادا کی جاتی ہے۔ جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، جو عید ہے اس میں پہلے نماز ادا کی جاتی ہے پھر خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب، ہمارا پیارا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جلد سے جلد سجدے میں آ جائے، اذان کی انتظار نہیں، اقامت کی انتظار نہیں، خطبے کی انتظار نہیں، جلدی سے اللہ اکبر جائے، یہ جلدی سے آجزی کے ساتھ میرے سامنے بدستہ کھڑا ہو جائے، یہ دیر نہ کرے، اب میرے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، میرے سامنے گر گڑائے، میری کبریائی کا بیان کرے۔ کیوں؟ ہم عید کے اندر جب تکبیرات ہیں ان کو زائد کہتے ہیں، 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں، تو اللہ اکبر بار بار اللہ اکبر کہنا، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ مقصود ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ عاجزی کے ساتھ میرے سامنے میری کبریائی، میری بڑائی کو بیان کرے تاکہ میں اس کو معاف فرما دوں۔ ایک کام، اہم کام، جس کے لیے کل بھی رات مجھے بتانا چاہیے تھا میں بھول گیا، وہ اہم کام یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کر کے عیدگاہ جانا چاہیے۔ نماز عید الفطر سے پہلے کیا کرے؟ صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر ادا کرنا یہ فرض واجب ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ کے لیے سال کا ہونا، سال کا مال کے اوپر گزر جانا ضروری ہوتا ہے، اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید الفطر سے پہلے اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ پھر زکوٰۃ میں دینے میں اور صدقۃ الفطر دینے میں ایک فرق اور ہے، نصاب میں ایک فرق اور ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال تجارت کا ہونا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے مال تجارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، مال زائد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں 20-25 بستر پڑے ہیں، یا ایسے قیمتی برتن ہیں جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے، یا گھر میں ٹیلی ویژن ہے، فقہاء نے کہا جس بندے کے گھر ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یعنی کہ یہ چیزیں ضروریات میں نہیں ہیں، جو چیز ضروریات سے زائد ہے، گھر میں 25-25 جوڑے پڑے ہیں، ایک ایک سوٹ کی قیمت 5-5 ہزار روپے ہے، تو یہ تو جا کے لاکھوں پہ بنتے ہیں،
تو فرمایا کہ جس کے پاس ضروریات سے زائد اتنا مال پڑا ہو، اتنا سامان گھر میں موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اس مقدار کو پہنچ جائے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب صدقۃ الفطر ہے کیا؟ دینا کتنا ہے؟ صدقۃ الفطر آج کے حساب سے جو سب سے کم قیمت علماء نے مقرر کیا وہ 300 روپے فی آدمی ہے۔ جو اولاد بالغ ہے اس کا صدقۃ الفطر ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے، اگر دے دیتے ہیں تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن ماں باپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا شوہر کے ذمہ نہیں ہے، اگر شوہر بیوی کی طرف سے اس کے کہنے پہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، باہر ممالک میں بھی رہتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات اس سال سوال یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ صدقۃ الفطر کس طریقے سے ادا کریں گے؟ وہاں کے اعتبار سے کریں گے، یہاں کے اعتبار سے کریں گے؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص باہر رہتا ہے، اس پہ صرف اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، تو وہ وہاں کی قیمت کا اعتبار کرے گا کہ وہاں پہ جو کی قیمت ہے 3.5 کلو، جو کھجور کی قیمت ہے 3.5 کلو، کشمش کی قیمت ہے 3.5 کلو، اس کی قیمت سے، یا جو گندم کی قیمت ہے 2 کلو، تو اس کی قیمت سے، اس کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں کے پیسوں سے ادا کرے گا۔ اگر وہ آدمی صاحب نصاب بھی ہے، مالدار بھی ہے اور بچے والا بھی ہے، اس کی نابالغ اولاد ہے، جو نابالغ اولاد ہے یا وہ بچے والدین کے جو نارمل سے ہے، یعنی کہ جو موٹے دماغ کے ہیں، معذور ہیں، یا کسی بھی ان کے اندر ڈسیبلٹی موجود ہے، تو وہ بچے سارے ان کا صدقۃ الفطر والد کے ذمہ ہے۔ اب کوئی شخص ایسا باہر گیا ہوا ہے جس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ نابالغ ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، وہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اختیار ہے، وہ چاہے تو اسی اعتبار سے دے جس ملک میں وہ رہ رہا ہے، اگر چاہے تو جس ملک میں اس کے بچے رہتے ہیں اس اعتبار سے دیتے۔ البتہ بہتر وہ ہے جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو، اور گندم دینے سے بہتر فقراء نے لکھا پیسے دینے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے گندم دیتے ہیں، اس سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کوئی مکروہ بھی نہیں، لیکن زیادہ ثواب پیسہ دینے میں ہے کہ جو فقراء ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ پیسوں سے وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کریں۔ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں دانے موجود ہیں لیکن اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ نے جا کے دانے دے دیے، اب دانے تو اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، اس کو پھر بیچنا پڑیں گے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس گندم بھی ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، لیکن گھر میں لانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سبزی لائے، چینی ختم ہے، چینی کے پیسے نہیں ہیں، بچے بیمار ہیں، ان کو دوائی دلوانی ہے، تو پیسے دینے میں زیادہ اجر اور ثواب ہے کہ مستحق اس کو اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق خرچ کر سکتا ہے۔ دانے دینے میں اب تو کچھ نہیں کر سکتا، اور دانے کتنے ہوں گے؟ ایک آدمی کے 2 کلو دانے ہیں تو 2 کلو کو نہ تو وہ بیچ سکتا ہے، نہ ان کو پسوا سکتا ہے۔ گھر کے آدمی 4 آدمی ہیں تو اس کے 8 کلو دانے ہیں، اب وہ کیا کرے گا ان دانوں کا؟ اب وہ ایک ہی پرپز ہے کہ اس کو آٹا بنوائے گا، اور آٹے کے لیے اس کی استعمال کرے گا، منڈی جا کے بیچنے سے تو نہ، جبکہ اس کی ضرورت دوائی ہے، اس کی ضرورت بچوں کی فیس ہے، اس کی ضرورت بچوں کا کپڑا ہے۔ تو یہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیسے دیے جائیں، اور ہر آدمی، ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نے بس ایک ڈگر پکڑی ہوئی ہے، اسی ڈگر پہ جانا ہے۔ ہماری ڈگر کیا ہے؟ بس جی 3 کلو دانے، مولوی صاحب نے 300 بتا دی، تو یہ 300 جو میں نے بتایا ہے یہ کم سے کم ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے، اور جس کو اللہ جل شانہ نے عطا کی ہوئی ہے، نوازشیں کی ہوئی ہیں، جس کو دیا ہوا ہے، ایک تو ہم مانتے بھی نہیں ہے نا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ بھی بڑا علم ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم ان کی طرف دیکھیں نا جن کے پاس ایک ٹائم کی روٹی ہے، دوسرے ٹائم کی نہیں ہے، تو جو صدقہ فطر دینا وہ کم از کم جو درمیانے درجے کی کھجور ہے، 3.5 کلو کھجور، اس کی قیمت دی جائے کم از کم، یہ درمیانے درجے کی۔ مثال کے طور پہ اگر کھجور 300 روپے کلو ہے تو 3 3 9 150، یہ 1150 روپے ہوئے، ایک آدمی کا صدقہ فطر 1150۔ یہ میں نے مثال دی، مجھے نہیں پتا کھجور کا ریٹ کیا ہے، کھجور کا ریٹ معلوم کیا جائے درمیانی درجے کی، نہ بہت اچھی نہ کمزور، جو درمیانی درجے کی ہو، پھر اس حساب سے جو 3.5 کلو کی قیمت بنتی ہے وہ ایک آدمی کا صدقہ فطر دیا جائے۔ کیوں؟ جوتے ہم برانڈڈ پہنتے ہیں، موبائل ہم اینڈرائڈ رکھتے ہیں، کپڑے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ پہنتے ہیں، جب صدقہ فطر غریب کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم دیتے ہیں دانے کی قیمت۔ کیوں؟ خدا نے تجھے نوازا نہیں ہوا، تو کوئی اپاہج ہے، تو اتنا کمزور ہے کہ لوگوں کی جیبوں کی طرف تیری نظر ہے؟ خدا تجھے گلیوں، سڑکوں، چوراہوں، چوک بازاروں کا بھکاری بنا دیتا پھر ٹھیک تھا؟
اب اللہ نے عنایت کی ہے تو اس نعمت کا اظہار کیا جائے شکرانے کے طور پہ. یہ نعمت کا اظہار کیا ہے کہ اس دولت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے فقراء پہ غرباء پہ، تاکہ ان کی بھی بچوں کی عید ہو. آج 2 کلو گندم 300 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ کلر کار خالی چلا جائے اور واپس آ جائے، اتنا کرایہ بھی نہیں بنتا 300 میں. آپ تو جا کے خوش ہو گئے میں نے اپنی جان کا صدقہ جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تھی. آپ چوڑے ہو گئے 2 کلو دانے دے کے 300 روپے دے کے، شرم بھی تجھے نہیں آئی. تو صدقۃ الفطر کم از کم، یہ کم از کم ہم دین کے معاملے میں گھٹیا سے گھٹیا. بیٹے کی شادی کرنی ہو نا، نہیں جی نہیں، یہ کوئی نہیں، کام کوئی نہیں، بول رہے کوئی گوشت کوئی کام نہیں، لوگ کیا شرم تجھے نہیں آتی. صدقۃ الفطر جب تجھے دینا ہو تجھے موت پڑ جاتی ہے. جب اب بچے کی شادی کرنی ہے، ہمارے گھروں میں بچوں کی سالگرہ پہ اتنا خرچ کر دیا جاتا ہے، اور جب اسی بچے کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا پڑتا ہے تو پھر موت پڑتی ہے. ایسا کیوں؟ یہ دوہرا مزاج کیوں ہے دین کے ساتھ؟ یہی وجہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدامنی ہے، بے سکونی ہے، بے دینی ہے. خدا کی قسم اگر ہمارے یہ جو یہ آواز ہے اوپر والی، یہاں کے لوگ دیانت داری سے صرف صدقۃ الفطر ادا کر دینا، صدقۃ الفطر، اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے میں اگر قسم اٹھا دوں نا کہ 50% لوگ ہمارے گاؤں کے ایسے ہیں جو گندم والے کام سے اوپر کے ہیں کہ وہ کھجور تک جاتے ہیں، اور اس میں بھی 10% لوگ ایسے ہیں جو کشمش تک پہنچتے ہیں. کشمش مطلب کشمش کی 3.5 کلو کی قیمت ایک آدمی کا صدقۃ الفطر دے. اگر کشمش 1000 روپے کلو ہے، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے ریٹ کا نہیں پتا، تو پھر اس کی 3500 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بنے گا. اگر گھر کے اس کے 2 آدمی ہیں تو ظاہر ہے 7000 روپے بن گیا. غریب کے گھر جب 7000 جائے گا اس کا 1 مہینے کا راشن آ جائے گا. تو کیوں نہیں ایسا؟ دنیا کے معاملے میں ہمارا اور معیار ہے، دین کے معاملے میں اور معیار ہے. اور یہ جو کھلانا ہے شادی بیاہوں پہ، اور یہ فضول خرچی ہے. یہ کیا ہے؟ فضول خرچی. ڈھولے کو بلا لیا ہے، پیپڑی والے کو بلا لیا ہے، کنجروں کو بلا لیا ہے، گلوکاروں کو بلا لیا ہے، ان کے کھانے پہ اتنا خرچہ ہے، ان کے اوپر اڑانے پہ اتنا خرچہ ہے، ان کے بلانے پہ خرچہ ہے. شرم تجھ کو تبھی آتی ہے، ماں تیری جب مرتی ہے جب تجھے صدقہ فطر دینا پڑتا ہے. شرم بھی نہیں آتی، ایمانی غیرت ہی مر گئی ہے. تو کم از کم ایمانی غیرت کو جگایا جائے، کم از کم اپنے ضمیر کو جھجوڑا جائے کہ جب اللہ کی طرف دینے کا معاملہ آتا ہے تو میں کیوں بخل کرتا ہوں. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنی بھی صدقہ فطر ادا کرے، جو فقیر ہے محتاج ہے وہ بھی دے. اللہ جل شانہ غنی کو صدقہ فطر ادا کرنے پہ اس کے مال کو پاکیزہ کر دیتے ہیں. جب مال پاکیزہ ہوگا تو یہ پیسہ جو بچ جائے گا، جو ہمارا پیسہ صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد بچے گا، یہ کسی غلط کیس میں نہیں لگے گا، یہ بچوں کی بیماری میں پیسہ نہیں لگے گا، یہ غلط کاموں میں پیسہ نہیں لگے گا. یہ پیسہ پاکیزہ صاف ستھرے اور مبارک کاموں میں خرچ ہوگا، کیونکہ مال پاکیزہ ہو گیا. جب مال پاکیزہ ہے تو پھر پاکیزہ کاموں میں لگے گا. جب ہم اس مال کو پاکیزہ نہیں کریں گے، مال گندا رہے گا، تو پھر یہ گندے کاموں میں لگے گا. پھر یہ ان کاموں میں لگے گا جو نہ بیٹے کے کام، نہ بیٹی کے کام، نہ بہن کے کام، نہ بیوی کے کام، نہ بچوں کے کام. سارا دن ذلت کے ساتھ اسپتالوں کے بھی چکر لگیں گے، کچہری تھانوں کے بھی چکر لگیں گے، کیسوں پہ بھی لگائے گا، اور اس پیسے کے ساتھ ذلت بھی اٹھائے گا، کیونکہ مال پاکیزہ نہیں ہے اس کا. پاکیزہ کرے مال کو. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ غنی کو جب صدقۃ الفطر ادا کرے گا اللہ اس کے مال کو پاکیزہ فرما دیں گے، اور اگر فقیر ادا کرے گا اللہ اس کو غنی کر دیں گے، اللہ اس کو مالدار کر دیں گے. اور فرمایا رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اللہ جل شانہ صدقۃ الفطر ادا کرنے والے کے روزوں کو شرف قبولیت تک اللہ پہنچا دیتے ہیں. تو صدقۃ الفطر کا اہتمام کیا جائے. یہ بھی سنت عمل ہے کہ اس کو صدقۃ الفطر کو نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر کے عید نماز کے لیے آئے. اگر نہیں تو پھر نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے ادا کریں. اگر پھر بھی نہیں کیا تو پھر جب تک وہ نہیں کرے گا، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے سال 2 سال، جب تک وہ فطر ادا نہیں کرے گا اس کے سر یہ چڑھتا رہے گا، اس کے سر یہ رہے گا، یہ قرض رہے گا، کیونکہ یہ واجب ہے اور واجب کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے جب تک اس کو قضا اس کی قضا نہ کر دی جائے. جیسے کہ عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز میں 3 وتر کیا ہے؟ واجب ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے رہ جائے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. سنتوں کی قضا نہیں ہے، نفلوں کی قضا نہیں ہے، لیکن فرض اور واجب کی قضا ہے. تو اسی طرح صدقۃ الفطر کی بھی قضا ہوگی. دوسرا کام، صدقۃ الفطر کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے غرباء کی غم گساری کرنی ہے. غم گساری کے بہت سارے طریقے ہیں، غم گساری کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو تحائف دیے جائے. اچھا ایک یہ بات بتا دوں کہ صدقۃ الفطر دینے میں کن لوگوں کی رعایت کی جائے. سب سے پہلے
اپنے رشتے دار کو دیکھو. صدقۃ الفطر ادا کرنے میں سب سے پہلے حق میرے رشتے دار کا ہے. میرا بھائی غریب ہے تو اس کو دے، میری بہن غریب ہے اس کو دے، میرا بھتیجا غریب ہے اس کو دے. لیکن بیٹے کو بیٹی کو آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، باپ کو ماں کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اوپر تک، مطلب باپ ماں دادا دادی نانا نانی، یہ اس کے اصول جتنے اوپر تک ہیں. اس کے فروع نانا نانی پڑنانا پڑنانی، بس ماں کی طرف سے جتنے بھی اس کے انصار ہیں آخر تک ان کو نہیں. ہمارے رشتے دار ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 اجر ہے، 2 اجر ہے. ایک اجر تو یہ کہ آپ نے صدقۃ الفطر ادا کر کے جو آپ کے اوپر واجب اللہ کی طرف سے تھا اس سے آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ نے وہ ادا کر دیا، ایک اس کا اجر آپ کو ملے گا. دوسرا فرمایا کہ آپ نے جو اپنے رشتے دار کے ساتھ صلہ رحمی کی کہ اس کے حق ادا کیے تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو بتاؤ کہ صدقہ فطر کی رقم میں تجھے دے رہا ہوں، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. بھائی جس خاندان کا تو ہے، جس کا خود تو ہے، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے اسی خاندان کا ہے، اس کے اندر بھی تو وہی، اس کی رقم میں وہی خون دوڑ رہا ہے. آپ جا کے یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے بھتیجوں کی عیدی ہے، یہ بچوں کی عیدی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس کی آپ کو میری طرف سے عیدی ہے، تحفہ ہے، یا عید کی خوشی میں کپڑوں کے پیسے ہیں، جو مرضی کر لے، بچے جوتے خرید لیں اپنے. اور عید سے پہلے دینا ہی بہتر ہے تاکہ یہ جتنے بھی غربا ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں لوگ، وہ ہمارے ساتھ، ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ عید منائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا. عید نماز کے لیے جا رہے ہیں. یہ پہلا سال ہے جس سال روزے فرض ہوئے ہیں، اسی سال روزوں کی خوشی میں عید ہے. تو آپ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے، عید کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، آپ مسجد نبوی جا رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے. مسجد غمامہ آج بھی اس جگہ پہ مسجد غمامہ مدینہ میں بنی ہوئی ہے. آپ جا رہے ہیں عید نماز کے لیے. آپ نے دیکھا کہ راستے میں چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حسن و حسین بھی وہاں پہ موجود ہیں، آپ کے نواسے، جنت کے وارث، جنت کے شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، آمنہ کے لخت جگر کے نواسے، حضرت علی کے صاحبزادے، حضرت فاطمہ کے نور نظر، سیدنا حسنین کریمین دونوں کھیل رہے ہیں. ان کے ساتھ اور بچے بھی ہیں. ان بچوں میں ایک بچہ ایسا ہے جس کے بال گندے ہیں، جس کا منہ دھلا ہوا نہیں ہے، جس کے کپڑے پرا گندا ہیں، صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، خستہ حال ہے، دیوار کے ساتھ کونے میں ایک جگہ ٹیک لگا کے بیٹھا کھیل رہا، خوش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، خوش ہوئے. آپ کی نظر جب اس لڑکے پہ پڑی، اس کا نام تھا بشر، اس بشر پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے. آپ اس کے پاس پہنچے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کیسے کھیلوں، میرا باپ بھی کوئی نہیں ہے، میرا باپ کوئی نہیں، وہ میرا باپ زندہ ہوتا، میں یتیم ہوں، میرا باپ زندہ ہوتا، آج میری والدہ کے پاس پیسے ہوتے، میں بھی اچھا لباس پہنتا، میری اچھی حالت ہوتی، میرے پاؤں میں جوتے ہوتے، میں ان بچوں کے ساتھ کھیلتا. میرا باپ کوئی نہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، امیر بچے، میں ان کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہوں؟ ان کا اسٹیٹس ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، تو ہمارا اسٹیٹس نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یتیم کے وارث تھے نا، خود یتیمی کاٹی تھی تو پتا تھا کہ یتیم کیسا ہوتا ہے، یتیم کا غم کیا ہوتا ہے، یتیم کا دکھ کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما، گود میں اٹھا لیا اور گھر لے آئے. کہا عائشہ تو کہا کرتی تھی نا کہ اللہ مجھے جو ہے صاحب اولاد کر دے، اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے. آج میں تیرے در پہ ایک ایسا بچہ لے کے آؤں جس کی تو ماں بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہے. یہ یتیم بچہ ہے، اس کی تو ماں بن جائے اور میں محمد اس کا باپ بن جاتا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے اوپر پانی ڈال کے اس کو نہلایا گیا اور حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک سے، دست رحمت سے اس کو مل کے، کیا مبارک بچہ تھا جس کو وقت کا نبی، اللہ کا محبوب نہلائے اور پیار کرے اور گود میں اٹھائے. اس کے تو بیچارے کے بھاگ جا گئے. کاش وہ یتیم نہ ہوتا، کاش وہ یتیم نہ ہوتا. اس زمانے میں اللہ مجھے پیدا کر دیتے اور وہ یتیم نہ ہوتا اور مجھے آمنہ کی لال اٹھا دیتے اور مجھے یہ کہتے کہ تو بچے روتا کیوں ہے، تو چپ ہو جا، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوشبختی ہے اس بچے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالا، اس کو نہلایا گیا اور اس کو جنت کے شہزادوں کا لباس پہنایا گیا. جو حضرت حسن و حسین کا لباس تھا وہ کپڑے اس بچے کو پہنائے گئے. اس کی آنکھوں میں حضور علیہ السلام نے خود اپنے دست شفاعت سے سرما ڈالا اور اس کو موڈے پہ بٹھایا اور اٹھا کے لے آئے اور لا کے اسی جگہ پہ چھوڑا. کہا کہ اب تو ان بچوں کے ساتھ کھیل اور میں تجھے اب اسی طرح جیسے یہ دوسرے بچے خوش تھے میں ایسے تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں. اس سنت پہ بھی عمل کر لینا چاہیے.
یہ بھی ایک سنت نبی علیہ السلام کی ہے کہ عید کے دن حضور علیہ السلام یتیموں کا، فقراء کا، غرباء کا ایسا خیال کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمارے جو روزے ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، نمازیں ہیں، نماز تراویح ہے، قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، تلاوت ذکر اذکار ہے، دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، اور درود شریف کے بر ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، اور استغفار کی کثرت ہے۔ اللہ ہمارے نام اعمال میں جتنی نیکیاں درج ہیں اللہ وہ ساری مسالے اپنی بارگاہ میں آج کی اس مبارک دن کی برکت سے قبول فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔